تو رسول اللہ نے خالد بن ولید کو اللہ کی تلواروں میں سے تلوار فرمایا، 9 تلواریں توڑیں، تو جس نے 9 تلواریں توڑی ہوں کتنے کافروں کی گردنیں کٹی ہوں گی؟ تو اگر مولوی یاسین کے ہاں افضلیت کا معیار زیادہ تلوار چلانا، کفار کی گردنیں کاٹنا ہے، بہادری کے جوہر دکھانا ہے، تو پھر خالد بن ولید کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ جو اپنے مطلب کے لیے بخاری پڑھتا ہے اسے یہاں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی یہ شان، یہ جرت، یہ بہادری، یہ 9 تلواریں توڑنا کیوں نظر نہیں آیا؟ انشاءاللہ تعالیٰ ابو بکر عمر کے قتال پر ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ کثیر مواد جمع کر لیا ہے، اور اس پر انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ہم ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ ابو بکر صدیق کا قتال جو ہے وہ حدیث صحیحہ سے میر شاہ صاحب نے جو فرمایا ہے تو ایسے نہیں فرمایا۔ تو مولوی یاسین پیر میر شاہ صاحب کو بھی چھوڑ گیا، ٹھیک ہے، اللہ کے ولی کو بھی چھوڑ گیا، صراط الذین انعمت علیہم کے اندر جو ایک شامل شخصیت ہے پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ، ان کی بات کا بھی اس نے اعتبار نہیں کیا۔ لیکن ہم انشاءاللہ پیش کریں گے، ابو بکر عمر کا قتال بھی پیش کریں گے، بتائیں گے کہ ان کا قتال بھی سابق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، مولوی یاسین نے اپنے نظریہ افضلیت پر دلائل دیتے ہوئے ایک دلیل یہ پیش کی سورہ الحدید کی آیت نمبر 10، اور اس سے اپنا عقیدہ ثابت کرنا چاہا۔ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے تلوار چلائی، میرے دین کی خاطر جہاد کیا، قتال کیا اور مال خرچ کیا، ایک یہ طبقہ ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد کیا۔ اللہ کہتا ہے میرے نزدیک وہ افضل ہے، وہ اللہ درجہ اس نے جس نے پہلے تلوار بھی چلائی اور مال بھی خرچ کیا۔ مختصر اس کے اوپر واللہ بما تعمل اولئک اعظم درجہ۔ پھر میری شاہ صاحب یہاں پر لکھتے ہیں کہ شیخین کی افضلیت اس جماعت پر دوق آیت سے ثابت ہے۔ کیا ثابت ہے؟ کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی جماعت متقدمہ میں سے جس کا انفاق و قتال مقدم ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا، اور شیخین کا انفاق و قتال احادیث صحیحہ، یہ پیر میری شاہ صاحب رحمہ اللہ ہے، احادیث صحیحہ سے مقدم ثابت ہے۔ تو یہاں اس نے ایک چلاکی یہ کھیلی کہ آیت مبارکہ جو ہے اس کے اندر رب کریم نے 2 چیزوں کو افضلیت کا معیار قرار دیا ہے، 2 چیزوں کو۔ تو ایک چیز ہے انفاق، دوسری ہے قتال۔ تو انفاق کو رب کریم نے پہلے رکھا ہے، انفاق کو پہلے رکھا ہے، قتال کو بعد میں رکھا ہے۔ یہ خاص بات ہے، توجہ فرمائیے گا۔ تو پتہ چلا رب کریم کی بارگاہ میں قتال سے بھی زیادہ جو انفاق ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ اب دیکھیے، آپ توجہ اگر فرمائیں تو 2 جگہ قرآن مجید کے اندر اعظم درجہ آیا ہے، اعظم درجہ۔ سورہ الحدید کے اندر اولئک اعظم درجہ، اور سورہ توبہ آیت نمبر 20 کے اندر اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ تو دونوں مقامات پر رب کریم نے مال کو پہلے رکھا ہے، جان کے ساتھ جہاد کرنے کو، قتال کو، جان پیش کرنے کو بعد میں رکھا، مال پیش کرنے کو پہلے رکھا۔ یہ خاص پوائنٹ ہے۔ اب دیکھیے سورہ توبہ کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ۔ اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ یہاں بھی رب کریم نے مال کو پہلے رکھا ہے، مال کے ساتھ جہاد کرنے کو پہلے رکھا ہے، اور جان کے ساتھ جہاد کرنے کو بعد میں رکھا ہے۔ اب سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ کریم نے یہاں پہلے بات ہی مال کی ہے، ما مالکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ اور زمین و آسمان کی جتنی بھی بادشاہی ہے، مال و دولت ہے، یہ اللہ کا ہے۔ آگے فرمایا لا یستوی منکم، تم میں سب برابر نہیں ہیں، من انفقا، یہ انفقا واحد ہے، یعنی واحد مذکر غائب ہے، انفقا اکرما، جس نے انفاق کیا، من قبل الفتح، فتح سے پہلے، وقاتل، قتال کیا، پہلے انفاق کی بات ہے پھر قتال کی بات ہے، اور صیغہ واحد مذکر آیا ہے۔ جس نے انفاق کیا، جس نے قتال کیا، اولئک اعظم درجہ، تو اس کا درجہ بلند ہے، ٹھیک ہے۔ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے بعد میں کیا۔ تو یہ خاص پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں کہ مولوی یاسین نے آیت تو پیش کی، لیکن پہلا حصہ انفاق کا جو ہے اس پہ اس نے کلام ہی نہیں کیا، انفاق پہ کلام ہی، اسے پتہ تھا انفاق جو ہے
ابو بکر صدیق کا وہ اتنا مشہور ہے کہ کوئی پکا دشمن ابو بکر صدیق کا جو ظاہری دشمن ہے جہری، وہ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اللہ کریم نے انفاق کی پہلے بات کی ہے، لیکن مولوی یاسین نے انفاق کی بات ہی نہیں کی، آگا قتال پر، اور معیار یہ بتایا کہ جس کا قتال زیادہ ہوگا، جس نے زیادہ جنگیں لڑی ہوں گی، جس نے زیادہ جہاد کیا ہوگا۔ اور یہاں بھی ہم عرض کریں گے اگر یہ معیار ہو افضلیت کا تو پھر کیا فیصلہ ہوگا؟ دیکھا جائے گا کہ سب سے زیادہ اصحاب رسول میں سے قتال کس نے کیا ہے، زیادہ کس نے تلوار چلائی ہے۔ اور یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ علی اور مرتضیٰ شیر خدا، آپ کے جہاد فی سبیل اللہ، آپ کی شجاعت کے اندر، آپ کی بہادری کے اندر اور جنگوں کے اندر، آپ کے کارناموں میں کسی بھی مسلمان کو، مومن کو شک ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن بات یہاں ہے افضلیت کی، فضیلت کی بات نہیں ہے۔ فضیلت ضرور ہے، یعنی شجاع ہونا اور بہادر ہونا اور اسی طرح جہاد کرنا اللہ کے راستے میں، یہ فضیلت بہت بڑی ہے۔ لیکن یہاں بات ہے افضلیت کی، فضیلت کی بات نہیں ہو رہی۔ افضلیت کا معیار کیا ہے تو اس پر ہم بات کر رہے ہیں، یہ خاص ذہن میں رہے۔ تو کیا زیادہ تلوار چلانا، زیادہ کفار قتل کرنا، زیادہ جنگوں میں شامل ہونا، کیا یہ افضلیت کا معیار ہے؟ تو اس پر بھی ابھی ہم بات کریں گے۔ تو یہاں رب کریم نے افضلیت کے لیے دو چیزوں کا ذکر کیا، پہلے انفاق کا، پھر قتال کا۔ تو اب انفاق کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت، آپ فرماتے ہیں ولا شک عند اہل الایمان ان الصدیق ابا بکر رضی اللہ عنہ لہو حظ الاوفر من حاظ الایت، اہل ایمان میں کوئی اختلاف نہیں ہے ابو بکر صدیق کے لیے کہ ان کا اس آیت میں سب سے زیادہ حصہ ہے، لہو الحظ الاوفر، زیادہ حصہ ہے۔ فإنہ سید من عمل بہا من سائر امم الانبیاء، تمام نبیوں کی امتوں میں سے اس حکم پر مال خرچ کرنے اور قتال میں جو سبقت لے گیا، ان سب کے سردار ابو بکر صدیق ہیں۔ فإنہ انفق مالہ کلہ ابتغاء وجہ اللہ عز وجل لم یکن لأحد عندہ من نعمت یجزیہ بہا۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ رب کریم نے یہ قرآن مجید کے اندر فرما دیا ہے، تو لہٰذا آپ نے اپنا سارا مال خرچ کر دیا اور آپ کا حصہ اس آیت میں زیادہ ہے۔ یہ جو آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ تو آپ کے انفاق کے بارے میں رب کریم نے مستقل آیات کا نزول فرمایا، تو فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، امام ابن کثیر کہتے ہیں اس بات میں اہل ایمان کو کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق کا سب سے زیادہ حصہ ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں یہ آیت کیوں نازل ہوئی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جب آپ نے غلاموں کو آزاد کیا بھاری رقم بھر کے، 37-14 سنن ترمذی میں رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مولا علی راوی ہیں نا، علی پاک راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ، اللہ ابو بکر پر رحم کرے، اس نے 3 بڑے خاص کارنامے ادا کیے کہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی۔ اس دور کے اندر جب خدیجہ کبریٰ نے وصال فرمایا، حضور مغموم تھے، تو غم کو دور کرنے کے لیے تو ابو بکر صدیق سے رسول اللہ کا غم نہ دیکھا گیا، تو آپ نے فوراً اپنی شہزادی کو، دختر کو، اما عائشہ صدیقہ کو پیش کر دیا نکاح کے لیے۔ وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْحِجْرَةِ، اور مجھے ہجرت کروائی، مجھے اٹھا کے لے گیا۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ ابو بکر صدیق نے اونٹنیوں کا انتظام کیا، حضور کی سواری کا انتظام ابو بکر صدیق نے کیا۔ اور اسی طرح یہ الاستیاب کے اندر ہے، اسلام لاتے آپ نے 40,000 درم رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ ہجرت کے وقت 6,000 درم جو کچھ گھر میں تھا، 6-5 درم جتنے بھی تھے، سیرت ابن حشام دیکھیں، آپ وہ ساتھ لے کے چلے گئے، اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کی۔ یہ ہے ابو بکر صدیق کا انتظام۔ حضور فرماتے ہیں حاملانی الی دار الحجرہ، مجھے ہجرت کروائی، وآتق بلالا من مالہ، میرے بلال کو اپنے مال سے آزاد کروایا۔ وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکى وما لأحد عنده من نعمت تجزى الا ابتغاء وجہ رب الأعلى ولسوف يرضى۔ تو آپ نے کس طرح مال خرچ کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بخاری شریف کے اندر جو روایات ہیں ان کا حوالہ جو میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، 3904 نمبر روایت ہے۔ فرمایا ان من امن الناس
علیہ فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ پر جو احسان ہے صحبت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، وہ ابو بکر ہے۔ اس طرح بخاری شریف کی 467 نمبر روایت ہے 467، فرمایا انہ لیس من الناس احد امن علیہ فی نفسی و مالہ من ابی بکر، ابو بکر سے بڑھ کر کسی ایک کا اپنی جان کے والے سے، مال کے والے سے مجھ پر احسان نہیں ہے۔ بخاری شریف کی 3661 یعنی 3661 نمبر روایت ہے، فرمایا وباسانی بنفسی و مالہ، ابو بکر نے اپنے نفس، اپنی جان اور مال کے ساتھ میری خدمت کی۔ انہوں نے ترمذی کی ایک روایت ہے، تبوک کے موقع پر ابو بکر صدیق نے سارا جب مال پیش کر دیا، یہ 3675 نمبر روایت ہے، 3675 نمبر۔ تو رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر گھر بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو فرمایا اب قیت لہم اللہ و رسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑا ہے، بس اور کچھ نہیں چھوڑا، سارا مال خرچ کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال اپنا بہا دیا، خرچ کر دیا، کہ غلاموں کو بھی آزاد کیا، رسول اللہ کی خدمت میں بھی مال پیش کیا، اسی طرح بلال کو آزاد کروایا، اور تبوک کے موقع پر سارا اپنا مال خرچ کیا، اور ہمیشہ اپنا مال رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے رہے، اس قدر پیش کرتے رہے کہ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ 21319 نمبر روایت ہے، کتاب الجامع ہے اور باب اصحاب النبی ہے، اس کے اندر رسول کائنات علیہ السلام کا یہ ارشاد موجود ہے، فرمایا ما مال رجل من المسلمین انفع لی من مال ابی بکر، کہ مجھے مسلمانوں کے مال میں سے کسی مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ آگے راوی کہتے ہیں کان رسول اللہ یقضی فی مال ابی بکر کما یقضی فی مال نفسہ، حضور ابو بکر صدیق کا مال اس طرح خرچ کرتے جس طرح اپنا مال خرچ کیا جاتا ہے، یہ ہے ابو بکر صدیق کا انفاق۔ اب اسی طرح ایک اور روایت، آخری روایت پیش کر رہا ہوں، ابن ماجہ شریف کی 94 نمبر روایت ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نفع دیا ہے۔ فبقى ابو بکر، ابو بکر صدیق رونے لگ گئے اور فرمایا حل انا و مالی الا لقا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اور میرا مال یہ آپ کا ہی ہے، ابو بکر کا کیا ہے، یہ سارا کچھ آپ کا ہے۔ آپ پڑھیے قرآن کی آیت لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اب اللہ کریم نے یہاں انفاق کو پہلے رکھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ آیت نمبر جو 10 ہے یہ شروع بھی انفاق سے ہو رہی ہے، پھر آگے جب آپس میں درجے بیان کیے تو فرمایا پہلے انفاق کا ذکر فرمایا، جنہوں نے پہلے انفاق کیا پھر قتال کیا، قتال کو بعد میں رکھا، آگے فرمایا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، دوبارہ پھر انفاق کو پہلے رکھا اور قتال کو بعد میں رکھا۔ تو انفاق کو رب کریم نے قتال سے زیادہ مقام عطا فرمایا ہے، اور اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ ابوبکر صدیق نے سب سے زیادہ اپنا مال رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب رہی بات کہ مولوی یاسین نے جو زیادہ تلوار چلانے کو افضلیت کا معیار قرار دیا، تو ہم کہتے ہیں کہ فضیلت ہے، جس نے بھی آل اصحاب میں سے بھی تلوار چلائی اس نے اپنے لحاظ سے اس کا مقام حاصل کیا، شان حاصل کی، اس کا کوئی انکار بے ایمان نہیں کر سکتا ہے۔ اور علی المرتضیٰ شیر خدا کی بہادری، جرت اور اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ اور جہاد میں جو آپ کا کردار ہے اور آپ کے کارنامے ہیں، ان سے کوئی کسی مسلمان کو انکار نہیں۔ لیکن اگر اس چیز میں موازنہ کریں گے کہ سب سے زیادہ تلوار کس نے چلائی، اور بخاری شریف کو بار بار مولوی یاسین اپنے مقصد کے لیے پیش کرتا ہے، تو میں بخاری شریف سے ہی چند چیزیں پیش کروں گا، کچھ طریق سے بھی پیش کروں گا۔ آپ دیکھیے کہ یہ صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جنگوں کے اندر کس قدر رسول اللہ کا دفاع کیا اور کس قدر تلوار چلائی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابو بکر عمر کے قتال پر ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ مواد، کثیر مواد جمع کر لیا ہے، اور اس پر انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ہم ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ ابو بکر صدیق کا قتال جو ہے وہ حدیث صحیحہ سے میل شاہ صاحب نے جو فرمایا تو ایسے نہیں فرمایا، تو مولوی یاسین پیر میل شاہ صاحب کو بھی چھوڑ گیا، ٹھیک ہے، اللہ کے ولی کو بھی چھوڑ گیا، صراط الذین انعمت علیہم کے اندر جو ایک شامل شخصیت ہے پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ، ان کی بات کا بھی اس نے اعتبار نہیں کیا۔ لیکن ہم انشاءاللہ پیش کریں گے، ابو بکر عمر کا قتال بھی پیش کریں گے، بتائیں گے کہ ان کا قتال بھی سابق ہے۔ تو اب یہاں آپ کے سامنے ہم چند چیزیں اس چیز میں پیش کر رہے ہیں کہ اگر یہ افضلیت کا معیار زیادہ تلوار چلانا ہے تو پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ پھر افضلیت کسے حاصل ہوگی۔ یہ میرے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت نمبر 32208 ہے،
36,750 ہے۔ ان حمزہ کان یقاتل بین یدی النبی بالسیفین، کہ یوم احد کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے سامنے 2 تلواروں سے لڑ رہے تھے، 2 تلواروں سے، اور کیا فرما رہے تھے؟ یقول انا اسد اللہ و اسد رسولہ، میں اللہ کا بھی شیر ہوں، رسول اللہ کا بھی شیر ہوں۔ اور رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرے چاچا حمزہ کو 7واں آسمان جو ہے، 7واں آسمان، اس پر بھی فرشتے جو ہیں آسمان والے اسد اللہ و اسد رسولہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے شیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جن کو رسول اللہ کا بھی شیر فرمائیں، اپنا بھی شیر فرمائیں، اور غزوہ احد کے دن حضرت امیر حمزہ رسول اللہ کے سامنے 2 تلواروں سے لڑ رہے ہوں، تو اس شخصیت کی بہادری کا کیا عالم ہے۔ اور بدر کے اندر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے نکل کے مکے کا جو بہت بڑا دشمن رسول تھا اس کو قتل کیا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جن کو رسول اللہ اپنا شیر فرمائیں اور اللہ کا شیر فرمائیں، 2 تلواروں سے حملہ کریں، ان کی جرت کا کیا عالم ہے۔ تو یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، سنیو، یہ ذہن میں رکھو، کوئی بندہ اگر یہ آپ کو تاثر دینے کی کوشش کرے کہ کسی ایک شخصیت کے کندھوں پر تمام جنگوں کا دار و مدار تھا، فتوحات کا دار و مدار تھا، تو یہ بات بالکل عقلاً نقلاً پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ آپ کتاب المغازی پڑھ کے دیکھیں، صحابہ کی جنگوں کو پڑھ کے دیکھیں، ابوبکر صدیق کے دور میں جو جنگی ہوئی، جو جہاد ہوا، روم و فارس فتح ہوئے، یہود و نصارہ کے ساتھ جنگ کی گئی، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر فتوحات ہوئیں، حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر فتوحات ہوئیں، حضرت امیر معاویہ کے دور کے اندر فتوحات ہوئی۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا کسی ایک شخصیت کے کندھوں پر ان فتوحات کا سلسلہ ہے؟ نہیں، سب کا اپنا اپنا کردار، اور جتنا کسی نے کردار ادا کیا اور ہم اسے دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، ہم وہ نہیں ہے جو موازنہ کرائیں، جو مقابلہ کروائیں۔ اب آگے دیکھیے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بخاری شریف کے اندر 6184 نمبر، حضرت سعد بن ابی وقاص نے رسول اللہ کے سامنے اس قدر تیر اندازی کی، رسول اللہ تیر پکڑا رہے تھے سعد بن ابی وقاص کو، ارمی فدا کا ابی و امی، علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں، بخاری شریف ہے، اور راوی علی ہیں، فرماتے ہیں کسی کے لیے بھی رسول اللہ نے اپنے ماں باپ کو اس طرح اکٹھا نہیں کیا جس قدر احد کے دن سعد بن ابی وقاص کے لیے کیا۔ ارمی فدا کا ابی و امی، تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، اے سعد بن ابی وقاص تیر چلاؤ، تیر چلاؤ، تیر چلاؤ۔ اب بتائیے، بخاری شریف یہ بتا رہی ہے کہ احد کے دن حضرت سعد بن ابی وقاص نے سب سے زیادہ تیر اندازی کی، اور اتنی تیر اندازی کی کہ رسول اللہ کہنے لگ گئے کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ یہ بخاری ہے، مولوی یاسین صاحب۔ اسی طرح احد کے دن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے 3 کمانیں توڑی تھی، 3 کمانیں، اس قدر تیر اندازی کی۔ اور بدر کے دن حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اشرم بشرہ میں ہیں، ان کی جو برچھی تھی جو انہوں نے ایک کافر کی آنکھ میں ماری اور کھب گئی اور بڑی قوت سے نکالا گیا، تو رسول اللہ نے اس برچھی کو اپنے پاس یادگار کے طور پر رکھ لیا۔ اندازہ لگائیں حضرت زبیر بن عوام کی جرت اور بہادری کا۔ اسی طرح اسلام کے راستے میں سب سے پہلے تلوار بھی حضرت زبیر بن عوام نے چلائی، اور بخاری شریف کے اندر ہے کہ بدر کے دن حضرت زبیر بن عوام کی تلوار کو دندانہ پڑ گیا تھا، یعنی آپ نے اس قدر تلوار چلائی کہ اس کے اندر نشان پڑ گیا تھا حضرت زبیر بن عوام کی تلوار میں بدر کے دن۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ ہے حضرت زبیر بن عوام کی تلوار کی شان ہے۔ اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے دن بخاری شریف کے اندر ہے، آپ نے اس قدر بہادری دکھائی کہ رسول اللہ نے ایک کام کے لیے بھیجا، جاؤ جا کے کفار کی خبر لے کے آؤ، تو آپ نے ایسی بہادری دکھائی۔ رسول اللہ نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، خاص ساتھی ہوتا ہے، اور میرا حواری، نبی آخر الزمان کا حواری، محمد رسول اللہ کا حواری زبیر بن عوام ہے۔ تو یہ رسول اللہ نے انہیں بہادری پر تمغہ عطا فرمایا اپنے حواری ہونے کا۔ تو یہ جرت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، یا آپ البدایہ پڑھیں، تاریخ کی کتابیں پڑھیں، کہ رسول اللہ نے احد کے دن تلوار پکڑی، فرمایا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا؟ فرمایا یہ ٹیڑھی ہو جائے، یہ رکے نہ۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چلاؤں گا۔ آپ نے اس طرح تلوار چلائی، اس طرح تلوار چلائی، صحابہ کہتے ہیں آخری دم تک، صرف احد کے دن نہیں، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس تلوار کا حق ادا کر دیا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، احد کا دن تو طلحہ کا دن تھا، احد کا دن تو حضرت طلحہ کا دن تھا، کہ جب میں نے دیکھا
کہ میں جب دور چلا گیا جنگ کرتے کرتے واپس لوٹا رسول اللہ کے دفاع کے لیے، تو میں نے دیکھا ایک بندہ رسول اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، تو میں نے کہا کاش یہ طلحہ ہو، تو میں نے دیکھا وہ طلحہ ہی تھا۔ اس قدر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو رسول اللہ کے دفاع میں پیش کر رہے تھے، اور ایک ڈھال بنائے ہوئے تھے، اور اپنا ہاتھ اس قدر رسول اللہ کے دفاع میں پیش کیا کہ ہاتھ شل ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ جو ہے وہ رسول اللہ پہ احد کے دن قربان ہو گیا۔ اب کتنا ظلم ہے کہ بندہ یہ کہے نہیں جی احد کے دن صحابہ نے کیا کیا، بدر کے دن صحابہ نے کیا کیا، خندق کے دن صحابہ نے کیا کیا، تبوک کے دن صحابہ نے کیا کیا، خیبر میں صحابہ نے کیا کیا، تو کتنا ظلم ہے۔ یہ کسی سنی کی سوچ ذہن نہیں ہو سکتا۔ تو جو بندہ گلا پھاڑ پھاڑ کے ظالم کہے بتاؤ صحابہ کا قتال کدھر ہے، ابو بکر کا قتال کدھر ہے، عمر کا قتال کدھر ہے، اور اسے بخاری میں نظر نہ آئے ابو بکر عمر کا قتال نظر نہ آئے، صحابہ کا قتال نظر نہ آئے، اس نے کتاب المغازی پوری بھی نہ پڑھی ہو، تو ایسا بدبخت سنی ہو سکتا ہے؟ یا کہ اہل سنت کا دشمن ہے، اصحاب رسول کا بے ادب گستاخ ہے، اور محسنین اسلام مجاہدین اسلام کے کارناموں کا انکار کرنے والا ہے۔ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ پھر حضرت گرامی قدر مولا علی شیر خدا کے بھائی حضرت جعفر طیار، بڑے بھائی مولا علی سے 10 سال بڑے، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے موتا میں اپنی بہادری دکھائی، دونوں بازو کٹوا دیے، اور جو بچ گئے ان کے ساتھ اسلام کا پرچم پکڑ لیا۔ بالآخر ایک ظالم نے ایسی تلوار چلائی کہ آپ کے 2 حصے ہو گئے، آپ کے جسم مبارک کے۔ جب جنت میں پہنچے تو رسول اللہ نے فرمایا جعفر کو رب نے جنتی پر عطا کیے ہیں، وہ پروں کے ساتھ اڑتا ہے۔ اور غزوہ موتا میں آپ کے جسم پر 90 زخم تھے، بخاری شریف کے اندر 90 زخم، اور سارے سامنے کی جانب تھے، سینے پر تھے، سامنے تھے، پیچھے نہیں تھا، کوئی زخم پیچھے نہیں تھا، سامنے آپ نے 90 زخم کھائے موتا کے دن۔ کبھی یہ ذکر کیا گیا مولا علی کے بھائی کی بھی کبھی بہادری کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی جرت کا بھی ذکر کیا گیا ہے، کبھی ان کے جھنڈے پرچم کا، ان کا علم جو ہے اس کا بھی کبھی ذکر کیا گیا ہے، کبھی کسی نے حضرت جعفر طیار کا بھی علم لگایا ہے۔ حضرت گرامی قدر ہم حضرت عباس علمدار، ان کے قدموں کی جو خاک ہے وہ بھی ہماری آنکھ کا سرما ہے، ہم اس کے بھی غلام ہیں، لیکن بات ہے کہ جو محبت اہل بیت ہے اس کے اندر ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ اہل بیت میں سے اصحاب میں سے جو جس کا مقام ہے اس کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے۔ تو آخر میں بات کروں گا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا، جس کا نام خالد بن ولید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو بخاری شریف کے اندر ہے رسول اللہ نے اللہ کی تلواروں میں سے تلوار کا نام دیا، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار کا نام دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جنگ موتا میں جب حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہو گئے، تو بالآخر رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی تلوار میں سے تلوار نے جو پرچم ہے اسلام کا وہ پکڑ لیا۔ کہ بخاری کے اندر 4262 نمبر روایت ہے، 4262، فرمایا حتی آخذ الرأیۃ سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم، فرمایا آخر میں پھر کیا ہوا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید نے اسلام کا جو پرچم اٹھا لیا، حتی فتح اللہ علیہم، حتیٰ کہ اللہ نے ان پر اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ اور یہ کتنے تھے؟ 3002 لاکھ سے ٹکرائے تھے، 3002 لاکھ سے۔ وہ 3000 کا جگرہ دیکھو جو 2 لاکھ سے ٹکرائے تھے، ان کی بہادری کو چھپا دینا، یہ سنیت ہے، یہ اسلام ہے، یہ مسلمانی ہے، یہ ایمان ہے، یا یہ بے ایمانی ہے، منافقت ہے، یہ دغے بازی ہے، فراڈ ہے؟ ان کی بہادری کا کیوں ذکر نہیں کیا جاتا؟ جنگ یرموک کے اندر صحابہ کی بہادری کا کیوں ذکر نہیں کیا جاتا؟ فتوح الشام کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو اس لیے اہل ایمان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ جو سچا مومن ہے، جو سچا غلام اہل بیت ہے، صحابہ رسول ہے، اس کا یہ انداز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ انداز تھا۔ پھر خود حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر 4265 نمبر روایت ہے، 4265، آپ فرماتے ہیں 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی، 9 تلواریں موتا کے اندر 9 تلواریں توڑیں، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ بتائیے جس کے ہاتھ سے 9 تلواریں، جس کے ہاتھ میں کفار کی گردنیں کاٹتے کاٹتے 9 تلواریں ٹوٹ جائیں، اس نے کتنے کافر مارے ہوں گے؟ 2 لاکھ سامنے لشکر تھا، 2 لاکھ کا۔ تو بتائیے ہزاروں کی تعداد میں اللہ کی تلواروں میں سے تلوار سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے موتا کے دن قتل کیے، اور سب سے زیادہ جنگیں خالد بن ولید نے لڑیں۔ تو اب اگر افضلیت کا معیار زیادہ جنگ کرنا ہے، زیادہ تلوار چلانا ہے، زیادہ کافر قتل کرنا ہے، تو انصاف سے کام لیجئے گا، انصاف کریں، رب کو جان دینی ہے، تعصب کو چھوڑیں۔ سب کی بہادری اپنی اپنی جگہ ہے، کسی کی بہادری کا انکار کرنے والا بے ایمان ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں عدل و انصاف کی۔ جو اپنے مطلب کے لیے بخاری پڑھتا ہے اسے یہاں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی یہ شان، یہ جرت، یہ بہادری، یہ 9 تلواریں توڑنا کیوں نظر نہیں آیا؟
تو ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ مولوی یسین نے قرآن مجید کی آیت لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ پیش کر کے اپنا مدعا ثابت کرنا چاہا تو اور انفاق پر اس نے بات نہیں کی، انفاق کو چھوڑ گیا، قتال پہ بات کی۔ تو ہم کہتے ہیں مولوی یسین اگر قتال کرنا زیادہ تلوار چلانا افضلیت کا معیار ہے تو پھر اب بتاؤ ان سارے صحابہ کی جو کارنامے ہیں، جو بہادریاں ہیں، جو تلواریں توڑنا ہے، جو کمانیں توڑنا ہے، جو رسول اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، حضرت حمزہ جو اسد اللہ بھی ہیں، اسد و رسول بھی ہیں، انہوں نے جو 2 تلواروں کے ساتھ جنگ احد میں جنگ کی، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خالد بن ولید نے 9 تلواریں توڑ دیں موتا کے اندر، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو لہٰذا اگر زیادہ جنگوں کی بات ہے تو سب سے زیادہ جنگیں کس نے لڑی ہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ صحابہ کے دور کے جو فتوحات ہیں ان کی بات دیکھ لیں، ابو بکر صدیق کے دور کی فتوحات، حضرت عمر کے دور کی فتوحات، تو آپ دیکھ لیں گے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کارنامے، عمر بن عاص کے کارنامے، حضرت خالد بن ولید کا جہاد، تو یہ سارے جو کارنامے صحابہ کے، ہمیں جو ہے وہ انصاف سے کام لینا چاہیے کہ جو جس کا کمال ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، نا انصافی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر افضلیت کا معیار یہی ہے زیادہ تلوار چلانا، زیادہ کفار کی گردنیں کاٹنا، تو میں نے سارے حوالے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، آپ خود اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ مولوی یسین نے کیا اپنا جو یہ دعوے پر دلیل پیش کی سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ، کیا مولوی یسین اپنا مدعا اس آیت سے پیش کر سکا ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی آل صحاب سچی غلامی عطا فرمائے۔